السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، پوری دنیا کے نزدیک سب سے معزز اور محترم سمجھے جانے والے دو مقامات مسجد نبوی اور مسجد حرام، اس مرتبہ بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کورونا کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر عمل میں لائی گئی ہیں۔ چونکہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے جو امور کے ذمہ دار ہیں وہ شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، انہوں نے اس مرتبہ تاکہ وبائی کورونا اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے حفاظت ہو سکے تو اس تعلق سے یہ پلان مرتب کیا ہے اور یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ مسجد الحرام میں نماز کے لیے مشرقی صحن میں 5 جگہوں کا تعین کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے 5 جگہ متعین کی گئی ہیں کہ جہاں پر لوگ نماز پڑھیں گے، اور جو خصوصی افراد ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ رکھی گئی ہے۔ اور جو عمرہ کرنے والے ہیں رمضان میں تو ان کے لیے پورے مہینے پہلی منزل سے طواف کرنے کی اجازت ہوگی، نیچے سے نہیں، نیچے کا جو حصہ ہے وہاں اجازت نہیں ہوگی، بلکہ پہلی منزل سے اجازت ہوگی۔ جو لوگ عمرہ کرنے والے ہیں رمضان میں تو پہلی منزل پر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ سدیس نے مزید یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ مسجد حرام سے رمضان میں آب زمزم کے جو کولر تھے وہ ہٹا لیے جائیں گے، اور آب زمزم کی فراہمی کے لیے اس دوران روزانہ انتظامیہ کی جانب سے 2 لاکھ بوتلیں لوگوں کو فراہم کی جائے گی۔ جو عمرہ وغیرہ کرنے والے ہیں یا جو زائرین حضرات ہیں جو مسجد حرام میں رہیں گے یا عمرہ وغیرہ کریں گے تو ان کے لیے تقریباً 2 لاکھ بوتلیں روزانہ فراہم کی جائے گی، اور روزانہ ان کو زمزم دیا جائے گا۔ البتہ جو کولر وغیرہ رکھے ہوئے تھے صرف رمضان میں ان کو ہٹا لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں روزہ کھولنے کے خواہش مند افراد کو صرف اپنا ذاتی پانی اور کھجور سے روزہ کھولنے کی اجازت ہوگی، اور اس دوران کسی چیز کے تبادلے اور تقسیم کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے پہلے مسجد نبوی میں مسجد حرام میں لوگوں کا دسترخوان لگتا تھا، ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، تقسیم ہوتی تھی، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کسی کی طرف سے کھجور آ رہی ہے، کسی کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی کھجور لے کر کے آئیں اور اپنے ذاتی پانی لے کر کے آئیں، بس اس کے علاوہ کچھ اور لانے کی اجازت نہیں ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو مسجد حرام یا مسجد نبوی میں روزہ کھولنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں مساجد یا ان کے صحن میں کسی بھی کھانے پینے کی چیز کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم مسجد میں روزہ کھولنے والوں کو پیکٹ فراہم کیے جائیں گے، اور یہ پیکٹ علیحدہ علیحدہ فراہم کیے جائیں گے۔ یعنی کہنا یوں چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کی جو کٹ ہوتی ہے وہ چاہے سحری کی ہو وہ چاہے افطاری کی ہو تو وہ کھانے کی پیکٹ دے دیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جیسے اوپن دسترخوان لگا کر کے اس پر چیزیں تقسیم کی جاتی تھی تو اس طریقے سے اس بار نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ ہدایات جاری کی ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس نے اس بار بھی کورونا کے پیش نظر، اور جیسا کہ اس سے پہلے ایک اعلان آیا تھا کہ اس بار بھی مسجد حرام میں صرف 10 ہی رکعتیں ہوں گی، تراویح کی 10 ہی رکعتیں ہوں گی اس بار۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں جو جاری کی گئی ہیں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کی اس وبا سے حفاظت فرمائے، اور جس آزادی سے پہلے عبادت اللہ کی کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی امن والا ماحول، بے خوفی والا ماحول پیدا فرمائے۔ ہر طرح کی برائیاں، بیماریاں، شرور و فتن جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔